بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے۔ سب اپنے اپنے ممبر پر بیٹھ جائیں گے اور میرا ممبر بچ جائے گا۔ میں اس پر نہیں بیٹھوں گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، کیونکہ مجھے یہ خدشہ ہوگا کہ اگر میں پہلے جنت میں چلا گیا تو میرے بعد میری امت کہیں جنت میں جانے سے نہ رہ جائے۔ میں کہوں گا، یا اللہ، میری امت، میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میں کہوں گا، یا اللہ، ان کا حساب جلدی لے لیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلا کر حساب لے لیا جائے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ میری شفاعت سے۔ پھر میں مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ دوزخ میں چلنے والوں کی فہرست مجھے دے دی جائے گی۔ پھر میں داروغہ جہنم کے پاس آؤں گا، وہ کہے گا، اے محمد، آپ نے اپنا کوئی امتی جہنم میں نہیں چھوڑا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے۔ اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا یا میرا ذکر کیا یا کسی موقع پر مجھ سے ڈر گیا۔ عبد الرحمن بن ابی عقیل الثقفی بیان کرتے ہیں، میں وفد ثقیف کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ وہاں پہنچ کر ہم نے دروازے سے باہر اونٹ بٹھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سلام عرض کیا اور آپ کی بیعت کی۔ آپ کے پاس جانے سے پہلے اس کائنات میں آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہ تھی، اور جب بیعت کر کے باہر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے کسی سے محبت نہ تھی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھی کے لیے اللہ کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی سے بھی اچھی بادشاہی ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے، جس نے وہ دعا دنیا میں مانگ لی ان کو وہ عطا کر دی گئی، جس نے وہی دعا اپنی قوم کے خلاف مانگی اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی بنا پر قوم کو ہلاک کر دیا۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا اختیار دیا، لیکن میں نے اسے قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اپنی امت کی سفارش کے لیے سنبھال کر رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شفاعت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرا یہی گمان تھا کہ تو ہی سب سے پہلے مجھ سے سوال کرے گا، کیونکہ علم پر تیری حرص مجھے نظر آ رہی ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے امتیوں کا جنت کے دروازے پر بار بار آنا میری نظر میں اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم شفاعت کو پورا کرنا ہے، اور میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہے جو مخلص ہو کر صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے۔ حضرت حارث بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن ماں باپ کے 3 نابالغ بچے فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے 2 بچے فوت ہوئے ہو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، 2 والا بھی جنت میں جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے امت کی ایک آدمی کی شفاعت سے قبیلہ مضر کی تعداد کے برابر لوگوں کی بخشش ہوگی، اور میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ان میں سے ایک آدمی دوزخ کے لیے اتنا بڑا ہوگا کہ اس کا پورا ایک حصہ اسی ایک آدمی کے بدن سے بھر جائے گا۔
حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ میرے بعد میری امت کے آپس میں کون کون سے فسادات اور خون ریزیاں ہوگی، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو چکا ہے، جیسا کہ ان سے پہلی امتی کے متعلق ہوا تھا۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قیامت کے دن مجھے ان کی شفاعت کرنے کا حق دے دیا جائے، تو میری اس دعا کو قبول کر لیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت میں سے کبیرہ گناہوں کے مرتکب افراد کے لیے ہے۔ حضرت ابن ابی الجدع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں کچھ لوگوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا، وہ 3 تھے اور میں چوتھا تھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، میری امت کے ایک شخص کی شفاعت سے بنی تمیم کی تعداد سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ وہ شخص کہتا ہے، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص آپ کے علاوہ کوئی دوسرا ہے؟ فرمایا، ہاں، میرے علاوہ۔ عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں، میں نے اس شخص سے کہا، کیا تو نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ پھر جب وہ شخص محفل سے اٹھ کر چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون تھے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ حضرت ابن ابی الجدع رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن نبیوں کا امام اور قائد ہوں گا، اور مجھے اذن شفاعت ملے گا، لیکن مجھے ان تمام باتوں میں سے کسی پر بھی فخر نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، میں لا الہ الا اللہ کے سوا اور کوئی ایسا کلمہ نہیں جانتا ہوں جس کو انسان دل کے یقین کے ساتھ پڑھے اور اسی حالت میں مر جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ اس پر نماز فرض ہے وہ جنتی ہے۔